بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ میں معاشرہ شناسی کے حوالے سے اور معاشرے کی قرآن میں بنیادیں اس موضوع کو مطالعہ کر رہے تھے. ہماری گفتگو اس نتیجے تک پہنچی تھی کہ معاشرہ قرآن کریم کے مطابق ایک حقیقت رکھتا ہے. شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا، ایک وجود رکھتا ہے، ایک حقیقت رکھتا ہے، اور معاشرے کے مصادیق متعدد انسان اپنی زندگی میں دیکھتا بھی ہے، اور اس کے اثرات انتہائی گہرے ہمارے سامنے آتے ہیں. البتہ معاشرے کی حقیقت کے بارے میں نظریات مختلف ہیں. جو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ فرد بھی حقیقت رکھتا ہے اور معاشرہ بھی حقیقت رکھتا ہے. بالفاظ دیگر انسان کے ایک نوع دو وجود ہیں. ایک انسان کا وجود وجود فردی ہے اور ایک انسان کا وجود معاشرہ ہے. مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. اگر ہم میں سے ایک فرد جو معاشرے کی ایک فضا یا ادھر جو آپ اجتماعی طور پہ ایک فضا بناتے ہیں اس میں شرکت صحیح طرح نہ کرے، اس کا حصہ نہ بنے، تو وہ اس معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس معاشرے کے لیے یا اس ماحول کے لیے نقصان دہ ہے. بعض اوقات انسان ایسا تفکر کرتا ہے کہ میں اکیلا ایک فرد ہوں، میری مرضی، میں جو مرضی کروں. ایک تو یہ جملہ ہے ہی توحید پرست کا، یہ جملہ کبھی نہیں ہوتا. میری مرضی، میں جو مرضی کروں، یہ توحید پرست کا شعار نہیں ہے جو اللہ رسول اور امام کی. کیونکہ جو اپنے آپ کو تابع سمجھتا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری مرضی، میں جو مرضی کروں. جو اپنے نفس کے تابع سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے. مثلا میں یہاں پہ آزاد نہیں ہوں کہ جو مرضی کروں، میں تابع ہوں اللہ تعالیٰ کے رسول اور امام اولی الامر یا انسانیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اس کا میں تابع ہوں. اسی طرح ہم سب تابع ہیں. یا یہ شعار انہی الہادی جملات میں سے ایک شعار جو پاکستان میں ایک فتنہ بھی برپا ہوا کہ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، کہ میرا جسم ہے میں جو مرضی کروں. خواتین نے ایک شعار بلند کیا فحاشی کے عنوان سے. اب اس کے پیچھے پورا مکتب ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک چند خواتین نے مل کے جلسہ جلوس نکال لیا. اس کے پیچھے آئیڈیالوجی ہے، مکتب ہے، ان کے فلاسفہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نیٹ کی دنیا کو بھرا ہوا ہے، ان کے منہ میں زبان دی ہے. انہوں نے جو ہم آگے سے جواب پیش کریں گے اس کو رد کرنے کے لیے انہوں نے جواب آمادہ کیے ہوئے ہیں. تو تب جا کے وہ ایک یہ شعار بلند کر رہے ہیں. لہذا انسان افکار کے لحاظ سے افکار بہت گہرا انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو دین اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ فرد کی کوئی آزادی اور اختیار نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ معاشرے کی کوئی آزادی اور اختیار نہیں ہے. یہ دونوں افراط اور تفریط ہے. شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بقول معاشرہ بھی ایک وجود رکھتا ہے، یعنی ہم سب جب ادھر موجود ہیں اور ایک ماحول بنائے ہوئے، اس کے اثرات ہیں، یہ ایک فرد کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. مثلا ہم آج کے دور میں ظاہراً ایک فرد کی طرف بعض نسبتیں دیتے ہیں، جیسے مثلا رہبر معظم کی طرف ساری نسبتیں دیں گے، یا حزب اللہ کی ساری نسبت سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیں گے، یا اسی طرح شیخ زکزکی حافظہ اللہ تعالیٰ نائجیریا میں، سب ان کی طرف نسبت. وہ اکیلے تنہا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ اس قدر ایک جم موجود ہے کہ جس نے ان کے پشت پناہی کی یا ان کا ساتھ دیا اور ان کے بیس پہ آگے قدم اٹھایا. ایک فرد واحد کے آنے سے نہیں کام مسئلہ حل ہوتا. جیسے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر نہیں ہے، اصل میں لیڈر آ جائے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو لیڈر کہاں سے آ جائے؟ تو قرآن کا اسلوب ہے کہ وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ تو انہی میں سے آنا ہے، وہ باہر سے تھوڑی آئے گا، وہ منہم میں سے ہی آنا ہے. اس لیے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو لیڈر بھی نہیں اندر سے ابھرے گا. انہی کے اندر سے ابھرے گا وہ لیڈر، وہ راہبر انہی میں سے ابھرے گا. اور پھر اجتماعی طور پہ ہمارے اعمال باطن کا، ہمارے باطن کی عکاسی کرتے ہیں.
بالفاظ دیگر اگر ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ وجود رکھتا ہے، پاکستان ایک ریاست ہے، اس میں ایک معاشرے کی حکمرانی ایک معاشرہ ہے، اور وہ معاشرہ بنایا کس نے؟ ہم پاکستانیوں نے معاشرہ بنایا، اور اس معاشرے کے اعمال اس کے باطن کو اجاگر کر رہے ہیں، ہم اس باطن کا حصہ ہیں۔ ایک ہماری فردی زندگی بھی ہے لیکن اجتماعی اور معاشرتی زندگی بھی ہے۔ اب اگر خوبیاں ہیں تو ہم اس خوبی سے آراستہ نظر آئیں گے، اب اگر برائیاں ہیں تو ہم اس برائیوں سے بھی آراستہ دنیا اور جہان میں نظر آئیں گے، مگر یہ کہ ہم نے مبارزہ کیا ہو تو پھر الگ ہمارا حساب کتاب ہے، ہوگا اسی امت میں اٹھائے جائیں گے، لیکن اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے سکتے ہیں، وَإِلَّا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب نہیں دیں گے اور سزا ملے گی، جیسے ہم قرآن کی آیت پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں جہنم میں لائے گئے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ کس نوعیت کا ظلم کیا؟ کہ ہم ایک ایسی ریاست یا معاشرے میں تھے کہ جس کے اوپر ظلم ہوتا تھا، ہم ظلم سہتے رہے، ہم نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، ظلم کے خلاف مبارزہ نہیں کیا۔ تو فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ ادھر چلے جاتے؟ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ چند نکات سامنے ہمارے آئے۔ مثلا ایک نقطہ تو یہ سامنے آیا کہ ریاست کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے، بلا شک و شبہ معاشرے کا اثر گہرا ہے، لیکن معاشرہ وجود ہے، اس وجود کے اعمال سے پتہ لگتا ہے اس کا باطن کیسا ہے۔ مثلا پاکستان کی فضا میں خوبیاں خامیاں دونوں ہی ہیں، ہر ریاست ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہیں۔ اب ہم پاکستان میں ایک اپنے اجتماعی امر کے مثلا بعض نقائص میں بیان کر دوں، دیگر قوموں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں، جو زوال پذیر قومیں بالخصوص کرپشن، جسے کہتے ہیں مالی خیانت، مالی خرد برد۔ اب جب یہ مالی کرپشن ہے، یہ فرقوں کے اعتبار سے تو تبدیل نہیں ہوتی، شیعہ ہو یا سنی ہو، مالی کرپشن میں مبتلا ہے ادھر۔ حتیٰ کہ یہ فضائے ہم خود سکول پڑھتے تھے تو یہ دیکھتے تھے جب امتحان ختم ہوتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا، مثلا پطرس بخاری کے بھی اس طرح سے اچھی تحریریں ہیں، ابن انشاء کی ہیں، یا دیگر جو لکھاری ہیں پاکستان کے بڑے بڑے، انہوں نے بھی اس نقطے کو ذکر کیا کہ وہ سکول میں بچے جب آخری دن ہوتا ہے وہ شیشے توڑیں گے، وہ کرسیاں توڑ کے ادھر سے جائیں گے، دروازوں کو ٹھڈے ماریں گے، نقصان پہنچانے، پھولوں کو برباد کریں گے۔ کیوں؟ یہ طب میں بچے نے کہاں سے یہ چیز سیکھی؟ سکول کے اندر تو کوئی ظاہراً کرپشن نہیں ہو رہی، اس کے اندر یہ والا عنصر کیسے پیدا ہو گیا کہ وہ چیز کو تباہ و برباد کرے، وہ توڑے اسے؟ وہ سنوار بھی تو سکتا تھا کہ میرا آخری دن سکول میں ہے تو میں مثلا کیاری کو بنا کے چلے جاؤں، میں سیٹوں کو درست کر کے چلے جاؤں، میں اساتذہ کو کوئی ہدیہ اور تحفہ دے کے چلے جاؤں۔ تو وہاں پہ اب اساتذہ نے بھی بعض اوقات، پاکستان میں تو بہرحال یہ چیز ہمیں عمومی بھی اسکولوں میں نظر آتی ہے کہ وہاں پہ بچے کو درست کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، پہلی دفعہ آ کے فوجیوں کی طرح کھڑا ہو کے ایک حکم صادر کرتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ نہ مانے تو پھر وہ اگلا سلوک کرتا ہے جو کسی حیوان سے کیا جاتا ہے، وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بچہ اسی سے سیکھتا ہے کیونکہ غلط تربیت کا ضابطہ اس نے سیکھا، تو وہ بھی جبر کی زبان پھر سیکھتا ہے، بغاوت اس کے وجود میں پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ قومی ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں، کرپشن اس قدر بڑا قومی مسئلہ ہے، آپ شیعہ کوئی لے آئیں، سنی کوئی لے آئیں، مولانا کوئی لے آئیں، عوام الناس سے کوئی لے آئیں، فوجی لائیں، انجینئر لائیں، ڈاکٹر لائیں، جس کو بھی لائیں کرپشن کرتا ہے وہ، یعنی اس کے وجود میں عدالت برپا نہیں ہے۔ سیاسی مولانا حضرات پاکستان میں پہچانے جانے پہچانے افراد ہیں، اسی طرح سے بعض ماہر اقتصاد بھی ہمارے قوم کے اوپر آئے، ان پڑھ جاہل زیادہ عرصہ رہے ہیں، ڈکٹیٹر بھی آئے، فوجی افسران بھی آئے، سب کی طرف ہی کرپشن کی نسبت موجود ہے۔ اب یہ قومی مسئلہ، یہ قوم کے باطن کی طرف ایک اشارہ کر رہا ہے۔ یہی حال آپ دینی دنیا میں دیکھ لیں، دینی دنیا میں کتنی کرپشن ہے ایک وسیع پیمانے پہ، کہ موروثی جائیدادیں بن گئی ہیں بعض ادارے اور مدارس، پھر حدود الہیہ کو پامال کیا جاتا ہے، مالی خرد برد بہت زیادہ ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کوئی طبقہ بھی پھر اس سے باہر نہیں، یعنی یہ ہمیں نشاندہی کرتا ہے کہ ایک قوم کو جب مرض لگتا ہے تو اس قوم کو مرض لگنے کا مطلب کیا ہے کہ اس قوم کے باطن میں وہ مرض موجود ہے، اس قوم سے تعلق رکھنے والے عمومی تمام افراد اس میں گھیرے جائیں گے۔ اس کو اصلاح کا کہاں پہ کیسے اصلاح ممکن ہے؟ یہاں پہ کچھ افراد کھڑے ہو جائیں،
وہ مبارزہ کریں، ان کی نہیں سنی جائے گی، انہیں دبانے کی کوشش کی جائے گی، ان کے لیے سختیاں ایجاد کی جائیں گی، لیکن یہ یہاں پہ ڈٹ جائے۔ اس وقت ایران کے اندر بھی یہی والا بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ یہاں پہ مجرم طبقہ بیرونی طاقتوں کی دوش کے اوپر قوی سے قوی تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اگرچہ مقابلے میں جو حق طبقہ ہے وہ بھی قوت سے قوت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن ایک جنگ، داخلی جنگ موجود ہے انقلاب کے اوائل سے ہی، جب سے انقلاب آیا تب سے یہ جنگ جاری ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ قاضی، یہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہے، ایک پروندہ یا ایک فائل آ جاتی ہے قاضی کے ہاتھ میں، ادھر جج پاکستان میں کہتے ہیں، ادھر قاضی کہتے ہیں۔ اب اس نے فیصلہ کرنا ہے، قتل کا کیس ہے، پھانسی چڑھے گا اگلا، وہ پہلے بڑے طریقے سے اسے قائل کرے گا کہ اس کو آپ کسی طرح سے نظر انداز کریں، وہ بھی جج حیران ہوگا میں کیوں نظر انداز کروں اسے، پھر اس کو بڑا سا ایک کارڈ دے گا کہ اس میں آپ کے انشاءاللہ کئی سالوں کے آپ کے آرام اور سکون کے وسائل مہیا ہیں، تو آپ یہ کارڈ لے لیں۔ تو وہ کہے گا میں اس کارڈ کو کیوں لے لوں، میرا تو گھر چل رہا ہے۔ اب کوئی اس کا مطلب ٹیڑھا قاضی یا ٹیڑھا جج اسے مل گیا، اب وہ تیسرا اسے التماس کرے گا، چوتھے پیمانے پہ کیا کرے گا، اس کے بچوں کو اغوا کر لے گا یا اس کے اوپر گولیاں چلا دے گا، کیونکہ اس کی تو داؤ پہ لگی ہوئی ہے زندگی قاتل کی، اسے تو پھانسی ہو جانی ہے، اور قاتل کو پھانسی ہوگی تو کئی افراد نیچے مجرم جو طبقہ ہے وہ بند ہو جائے گا، آ کے اب وہ قاضی کے اوپر حملہ کریں گے۔ اب قاضی جیدار ہوا تو مر کے بھی معاشرے کو بچائے گا، یہ ہے مبارزہ۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے میرا گھر جاتا ہے چلا جائے، میرا وجود جاتا ہے چلا جائے، میں اس جگہ پہ خیانت نہیں ہونے دوں گا، یہ مبارزہ ہے۔ اس جگہ سے معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے بلیک میلنگ کے ماتحت آ جائے تو جیسا وہ چاہ رہا ہے ویسا کر دیا، اب یہ بڑا ایک سخت فیصلہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کی جگہ ہوں تو ہم یہی کریں گے، لیکن معاشروں کی اصلاح یہاں پہ برپا ہوتی ہے کہ وہ ڈٹ جائے حق راہ کے اوپر، تو یہاں سے اصلاح شروع ہو جائے گی، اوکے تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں اس پروندے کو یا اس فائل کو یہاں سے نہیں نکلنے دوں گا، اور اس کا آرڈر پھانسی کا جاری ہوگا۔ اور پاکستان کے حالات یہ عجیب و غریب ہیں کہ جن کی گردن پہ پھانسی نہیں ہوتی انہیں پھانسی چڑھا دیتے ہیں، اور جو واضح طور پہ جن کے آرڈر جاری ہو چکے ہوتے ہیں انہیں دیگر قوت آزاد کرا کے اپنے ملکوں میں پناہ دے دیتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ مسائل موجود ہیں، اس سے معاشرے کی کرپشن کا پتہ لگتا ہے، لہٰذا وجود انسانی بھی ہے، معاشرے کا بھی وجود ہے، اس معاشرے کا عمل معاشرے کے باطن کی نشاندہی کر رہا ہے، اور فرد کا عمل اس کے باطن کی البتہ اختیار اور آزادی کے ساتھ، جو جبراً ہوتا ہے عمل وہ عکاسی نہیں باطن کی کرتا، عادتاً جو عمل ہوتا ہے وہ بھی عکاسی نہیں کرتا۔ مثلا ایک بندے کو عادت ہے خاص طور پہ سوچتے ہوئے ہاتھ ہلانے کی، یا تقریر کرتے ہوئے ہاتھ ہلانے کی، یا مثلا کوئی اور عادات ہوتی ہیں، یہ عادات باطن کی عکاسی نہیں کرتی، لیکن جو آزادی اور اختیار کا عمل ہے وہ کیا ہے، باطن کی ترجمانی کرتا ہے، باطن کی عکاسی کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں سے ہمارے سامنے قوموں کے تجزیہ تحلیل کرنے کے اسلوب آ جاتے ہیں۔ اگر ایک بندے کے پاس جو ہم گزشتہ گفتگو طویل پڑھ چکے ہیں یہ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ ایک جم کے بارے میں تجزیہ تحلیل نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں ایک جم انجام دے رہا ہے؟ جم جب انجام دے رہا ہے، یہ جمعیت انجام دے رہی ہے، وہ جمعیت مل کے ایک ماحول اور ایک وجود کو جنم دے رہی ہے یا نہیں؟ مثلا اگر ہم ایک جگہ پہ قائل ہو جائے مذہبی گروہ جمع ہوئے ہیں، عزادار ہیں سارے کے سارے، وہ مراسم عزاداری انجام دیتے ہیں، اور اسی حوالے سے انہوں نے ایک حلقہ یا ایک معاشرہ جنم دیا ہے، آیا ان کی یہ جمعیت ایک نئے وجود کو جنم دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے باقول معاشرے انہی اجزاء اور افراد سے مل کے جنم لے لیتے ہیں، اور بڑی قوت رکھتے ہیں، بڑا اختیار بھی رکھتے ہیں، قوت بھی رکھتے ہیں، آزادی بھی رکھتے ہیں فرد کے مقابلے میں۔ وہ فرد ان کے مقابلے میں آزادی رکھتا ہے لیکن قلیل، نسبی ہے، اختیار رکھتا ہے لیکن نسبی ہے۔ غرب کے نظریات میں فرد کی یا آزادی کو کاملاً سلب کیا گیا، کہا کہ آپ کی آزادی ہے ہی نہیں، کوئی آپ کو نہ اختیار ہے نہ آزادی ہے، جو ریاست کہے گی بس وہ ماننا ہوگا۔ اس میں فرد کی آزادی کا انکار ہے، دین اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر سزا جزا نہیں ہے، کیونکہ بندے سے پوچھے تم نے یہ گناہ کیوں کیا، وہ کہ معاشرہ ہی ایسا تھا۔
تم نے یہ ثواب کیوں کیا؟ وہ کہے کہ معاشرہ ہی ایسا تھا، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، میں تو اختیار ہی نہیں رکھتا، میں تو قدرت ہی نہیں رکھتا، میں تو آزادی نہیں رکھتا۔ یہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ان اوراق میں در حقیقت فرد کی جو آزادی اور اختیار کا انکار کیا ہے، کیونکہ ہمیں معاشرے کی قوت کو سمجھنا بہت مشکل نہیں دکھائی دیتا۔ اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ہی علاقے میں چلے جائیں، آپ ایک شادی وہ معاشرے اپنے گاؤں کے رسم و رواج سے ہٹ کے انہی کے درمیان برپا نہیں کر پائیں گے۔ وہ اس قدر آپ کو ان کی نگاہیں تنگ کریں گی کہ وہاں جگہ آپ کو چھوڑنے پڑ جائے گی یا غم زدہ آپ ہر ٹائم رہیں گے۔ ایک چھوٹا سا فنکشن، ایک چھوٹی سی تقریب آپ اپنے گاؤں کے جو ماحول بنا ہوا ہے، جو چھوٹا سا معاشرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ عادات رسومات رواج پہ آ گئے ہیں۔ اس کے اوپر گزشتہ درس میں ہماری طویل ڈسکشن ہو چکی ہے کہ عادات و رسومات کتنی اہمیت ایک معاشرے میں رکھتے ہیں اور کس طرح معاشرے کے باطن کی ترجمانی کرتے ہیں، کس طرح باطن کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک فرد وہ اب معاشرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا ناتوان پاتا ہے، کمزور پاتا ہے اپنے آپ کو۔ آیا اس کمزوری اور ناتوانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلاً اختیار ہی نہیں رکھتا؟ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ اب مختلف دلیلیں دی ہیں کہ نہیں، بندہ اختیار رکھتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں معاشرے کی وجہ سے یہ گناہ کیا، برے دوستوں کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا، یا میں ایسے ملک میں تھا کہ وہاں جا کے میں مجبور ہو گیا یہ گناہ کیا، تو دین اسلام اسے قبول نہیں کرتا۔ روز قیامت اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی کہ تم نے مجبور تھے، تمہارے پاس اختیار تھا، تمہارے پاس آزادی تھی، تمہارے پاس قدرت اور استطاعت تھی، تو تم جگہ چھوڑ کے چلے جاتے اگر بہت ہی زیادہ ہے۔ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں کیا کروں، یہ سوال آپ معاشرے کے اندر جائیں تو آپ کو زیادہ سنائی دیں گے کہ اب جاب ہے میری تو شراب بیچنے پڑتی ہے، تو آپ بتائیں ہم پھر کیا کریں اگر حرام ہے تو؟ دین اسلام واضح کہتا ہے چھوڑو وہ جاب اور کیا کرو، یا کہ ہم تو اس معاشرے میں اس طرح سے نہیں رہ سکتے کہ بے پردہ یا بے حجابی نہ دکھائیں، آخر اسی معاشرے میں زندہ رہنا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کیا کریں، اور قرآن سے جواب دیں، ایسا جواب دیں کہ ہمارے لیے وہ حلال بھی ہو جائے، رہیں بھی، اور مسلمان اور مطیع بھی اللہ کے کہلائیں۔ تو دین اسلام وہاں پہ واضح کہتے ہیں اس جگہ کو ترک کر کے جاؤ، اپنے آپ کو ظلم میں نہ رکھو، گناہوں کے ظلم میں یا حکمرانوں کے ظلم میں اپنے آپ کو مت رکھو۔ لہٰذا اختیار فرد سے سلب نہیں ہے، کبھی بھی سلب نہیں ہے، اور کسی کے ماتحت آنا بھی سلب نہیں ہے۔ ماتحت اختیار سے انسان آتا ہے، اختیار سے وہ اس کے ماتحتی سے نکل جاتا ہے۔ اتباع اللہ تعالیٰ کو اختیار سے قبول ہے۔ بس یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا معاشرہ جیسا صالح ہے تو یہاں پہ اس سے موافقت آسان ہو جائے گی نیک بندوں کے لیے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا کہ لوگوں کی پر ایک امیر ہونا ضروری ہے، یا تو وہ امیر نیک ہوگا یا فاجر ہوگا، عادل ہوگا یا فاجر ہوگا، اور اگر عادل ہوا تو نیک لوگ بڑے راحت پائیں گے، سکون پائیں گے، جیسا بھی ایران میں الحمدللہ ایسا ہی ہے، نیک لوگ بڑا ادھر آ کے خوش ہوتے ہیں، وہ چاہے غرب میں رہ رہے ہوں یا شرق میں رہ رہے ہوں، امریکہ، انگلینڈ، برطانیہ، کینیڈا میں زندگی بسر کرتے ہیں یا پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ میں۔ جس کے دل کے اندر نیکی ہے وہ قم کی اس سرزمین سے بڑی محبت کرتا ہے، اسے سب سے پرسکون زندگی ادھر کی لگتی ہے۔ لیکن جو فاجر کو پسند کرتے ہیں وہ پھر بھاگتے ہیں ترکی، وہ بھاگتے ہیں یورپ، وہ ادھر ہی اپنی جائیداد اور اثاثے بناتے ہیں، انہیں وہی سب سے اچھی جگہیں لگتی ہیں۔ لہٰذا اچھی جگہوں کا انتخاب میں بھی اس کا بڑا دخل ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں اب ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے میں اگر نیک ہیں تو ہمارے لیے سفر آسان اور تیز ہو جائے گا، اور اگر معاشرہ بد ہے، اگر معاشرہ فاسد ہے تو اس میں نیک لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، وہ صحیح طرح سے جی نہیں پائیں گے۔ اور ائمہ علیہ السلام کے دور میں یہی تھا، اس دور کے شیعہ آرام سے جی نہیں سکے، وہ سکون سے نہیں رہ سکے، اور تب تک سکون سے نہیں رہ پائیں گے جب تک وہ معاشرہ تبدیل ہو کے صالح اور عادلانہ طور طریقوں پہ نہ آ جائے۔ لہٰذا یہاں پہ ہر دو صورتوں میں اختیار فرد سے سلب نہیں ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ معاشرہ بڑی قوت رکھتا ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑی اختیار اور آزادی رکھتا ہے، اور فرد کے اوپر حاکم ہے، غالب ہے، لیکن اس کے باوجود فرد اپنی آزادی، اپنا اختیار، اپنی قدرت اس کو اپنے وجود میں احساس کرتا ہے اور وہ رکھتا ہے، اور اسی لیے اس کے اوپر سزا جزا بھی ہے۔
اس کے اوپر جو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دلیلیں پیش کیں وہ قرآن کریم سے اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے دلیلیں پیش کیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ آخری دلیل جو شہید نے بیان کی ہے اور اسی دلیل میں غربی فلاسفہ کو پھر اس جگہ پہ مبارزہ یا غربی فلاسفہ سے مناقشہ ہے، بحث مباحثہ ہے، اور بڑا دلچسپ اور اہمیت کا حامل بحث مباحثہ ہے۔ اور شہید کے یہی بیانات اور جو غربی افکار سے انہوں نے بحث مباحثہ کیا، اس کو اگر انسان پڑھے پھر اپنی شخصیت کا محاسبہ کرے یا اپنے معاشرے کے اندر افراد کی لوگوں کی سوچوں کو دیکھے تو انسان کو محسوس ہوگا کہ مسلمان باطن کے اندر مسلمان نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے باطن میں اسلامی معاشرے نہیں ہیں، وہ اندر سے مغرب پرست ہیں، وہ اندر سے الحادی نظریات کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہیں موحد ہونا اور مسلمان ہونے کے لیے ایک سفر طے کرنا ضروری ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آخری دلیل جو پیش کی ہے وہ ہے فطرت۔ فطرت کے ذریعے سے شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہر فرد ایک نوع اختیار اور آزادی رکھتا ہے۔ معاشرہ انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا، معاشرہ انسان کے اوپر ایسا غلبہ حاصل نہیں کر سکتا کہ انسان سے آزادی اور اختیار چھین لے۔ یعنی معاشرے کی گمراہی، معاشرے کا کسی شخص کو گمراہ کرنا اس معنی میں نہیں ہو سکتا کہ بندے کی پہلے اس معاشرے نے آزادی کو سلب کیا، اختیار کو سلب کیا، پھر معاشرے نے گمراہ کیا۔ اس طرح سے نہیں ممکن، بلکہ انسان نے اپنے وجود میں اس گمراہی کو دعوت دی اور لبیک کہا، اس وقت جا کے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ لہذا فطرت ایک انسان کے وجود میں ایسی چیز ہے کہ جو پورے معاشرے کے فاسد ترین اور گمراہ ترین غلبے کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، اور یہ فطرت واضح بہترین دلیل ہے انسان کے وجود میں کہ انسان فرد کے اعتبار سے ایک آزادی اور اختیار رکھتا ہے۔ یعنی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو موضوعات کو خصوصیت سے ابھارا، آزادی اور اختیار۔ بالفاظ دیگر انسان تبلیغات کرتا ہے تو تبلیغات کے لیے اپنے موضوع کا انتخاب کرتا ہے، کس موضوع پہ گفتگو کروں۔ یہ آپ جو تقریری گفتگو کرتے ہیں، تقاریر یا تمارین کرتے ہیں، اس میں بھی انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے وہ کس بات اور کس گفتگو سے آغاز کرتا ہے یا کس کو وہاں پہ پڑھتا ہے۔ ہمارے موضوعات کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں ویسے یہ ہمارے تیار نہیں ہوں گے۔ فضائل پڑھ لینا آسان ہے، مثلا آپ پاکستان میں آج بھی جائیں، 13 رجب امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آپ پورے پاکستان میں جس جگہ بیٹھیں، جس جگہ آپ پڑھیں یا کسی عالم کو سنیں، ذاکر کو سنیں، سب ایک ہی واقعہ 45 منٹ 1 گھنٹہ بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کی معلومات میں پہلے ہی ہوتا ہے، تو کوئی قصیدے پڑھ کے اچھی آوازوں میں بیان کرتا ہے، کوئی جوش و جذبے میں لا کے لوگوں سے اسی کا بار بار اظہار کراتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک جگہ پہ مثلا 5 پڑھنے والوں نے آنا ہے، وہ 5 کے 5 ایک ہی بات پڑھ کے گئے ہیں، اور انہوں نے 5 کے 5 کے لیے واہ واہ اسی طرح جذبات میں کی ہے۔ جبکہ امام علی علیہ السلام کے شیعوں میں کوئی منکر نہیں ہے کہ وہ ان کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت نہیں ہوئی۔ یہ ہماری معلومات میں قدیمی طور پہ اندر موجود ہے، تشیع کی فرہنگ میں اور تشیع کے ہر فرد کے۔ کیا اس مقام پہ مزید معلومات کا تقاضا نہیں ہے کہ اس کو امام علی علیہ السلام کی معلومات دی جائیں یا یہی موضوع پڑھا جائے؟ کیوں عالم وہاں پہ جا کے فقط یہی موضوع پڑھتا ہے؟ وہ اگر 2 لفظ اس بارے میں بولے اور اس کے بعد اپنے موضوع پہ آ جائے، یہ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اور فساد معاشروں میں برپا ہے۔ معاشرتی سطح پہ ایک معیار بن چکا ہے کہ لوگ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ پڑھو۔ نمبر 2، لوگ اگر واہ واہ کریں، قبول کریں تو تم کامیاب ہو۔ مثلا حتیٰ کہ علماء بعض اوقات ہمیں بعض علماء، سب کے سب علماء مراد نہیں ہوتے، اور یہ والی بات بعض اوقات پکڑ لیتے ہیں افراد، تعجب آور بات ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ علماء اس طرح سے کرتے دکھائی دیتے ہیں، یقیناً بعض ہی مراد ہیں، کیونکہ سیاق کلام کا بتا دیتا ہے کہ سب علماء مراد نہیں ہیں اس کی۔ بہرحال بعض علماء ہمیں بعض اوقات ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے ہاں معیار گفتگو آپ کریں تو دلیل ایک کیا ہوتی ہے، دیکھو اس کی بات لوگ زیادہ سنتے ہیں، لوگ زیادہ سنتے ہیں تو یہ حق پر ہے۔ اگر یہ حق میں نہ ہوتا تو لوگ اس کے پیچھے ہوتے تھوڑی۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ معیار کہاں سے آ گیا؟ یہ بڑے بڑے بعض علماء یہ معیار پیش کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس تو یار جیسی وہ آئے تو سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے،
اور لوگ اس کے پاس آ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام معصوم علیہ السلام سے کوئی ممکنہ دلیل آئے، ان کے پاس اکٹھے ہوتے تھے کیونکہ ان کا وجودی ربط ہے لوگوں کے ساتھ، اس عالم کا وجودی ربط نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اگر وجودی ربط ہوتا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ والا منظر دیکھتے کہ وہ تو کوئی تقریر نہیں کرتے تھے، وہ نظر جھکا کے ایک چھوٹا سا کلام پڑھتے تھے اور لوگ ان کی زیارت کے لیے والہانہ جوش و جذبے کے ساتھ ان کی طرف بڑھتے تھے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قلوب کے اندر محبت کو ان کے رکھا۔ یہاں پہ وہ اس کی خطابت کے لیے آتا ہے، لہٰذا معیار معاشرہ نہیں ہے اس حوالے سے۔ اس لیے یہ موضوع ہمارے تیار، یہ جو ہم افکار پڑھ رہے ہیں اس سے موضوع کی خود آمادگی کریں، تیاری کریں، اور کسی فرد کا موضوع کا انتخاب بتا دیتا ہے کہ اس نے یہ مطالعات کیے یا نہیں کیے۔ یعنی وہ افراد جنہوں نے افکار شہید مطہری، افکار امام خمینی یا اسلامی مفکرین کے افکار کا مطالعہ کیا، اس کی گفتگو کے موضوع ہی جدا ہوں گے، اور جس نے یہ مطالعات نہیں کیے، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کے یہ موضوعات نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جملے ہوں گے، صحیح، اس کے موضوعات آزادانہ ہوں گے۔ کبھی کیا ہو جائے گا، مثلا موقع اور مناسبت ہوگی شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، لیکن تذکرہ امام علی علیہ السلام کا ہوگا، اس میں دکھائی نہیں دے گی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے۔ امام تقی علیہ السلام کی ولادت و سعادت یا شہادت ہے، اسے دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ اس کا موضوع اس نے کبھی محنت ہی نہیں کی کہ وہ موضوع تیار کرے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں معاشرتی اور انفرادی زندگی میں آزادی کے ٹاپک کا بڑا ایک اثر ہے۔ آزادی کے ٹاپک کو ہمیں بڑی شدت سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پھر ترقی ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے اسے مکتب تشیع کے اندر بڑے پیمانے پہ جن علماء نے ان اہم ترین موضوعات کو چھیڑا، یہی برجستہ شخصیات ہے۔ شہید مطہری، شہید صدر، شہید بہشتی، سب شہید ہی دکھائی دیں گے، کیونکہ جو اس کو چھیڑے گا وہ شہید ہو جائے گا۔ جو فضائل والے ٹاپک کو چھیڑے اسے کوئی نہیں کچھ کہے گا۔ آپ آزادی کی بات شروع کر دیں تو استعمار وہاں پہ آ جائے گا، وہ کہے گا غلامی میں حج کرو، زیارات کرو، آزاداری کرو، ماتم کرو، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ تم آزادی کے ساتھ اگر ایک تسبیح بھی بیچو گے تو تمہیں جان کا خطرہ ہے۔ آزادی کی بات نہیں کرنی، کیونکہ غلام بنایا ہوا قوموں کو۔ آپ آزادی کا موضوع اپنے علاقوں میں چھیڑ بیٹھیں گے تو وہ اس کی غلامی اس کے ہاتھ سے نکلے گی۔ لہٰذا آزادی کا ٹاپک تیار کریں۔ اب آپ آزادی کا ٹاپک لیں، شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے آزاد معنوی۔ اب ترقی ہوگی، شہید رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا دور ہے، ان کا 40 سال پہلے کا تقریباً دور ہے۔ 40 سال پہلے کی باتیں آج بھی زندہ ہیں، لیکن ترقی ان بات۔ اب آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بہت خوبصورت ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے آزادی کی تقسیمات کی، فلسفی معنی آزادی، اخلاقی معنی آزادی، عرفانی معنی آزادی، قرآن میں کس معنی آزادی کا تذکر۔ آزاد انسان نہیں ہے تو غلام ہے۔ اس سے یہ نہیں پتہ لگتا کہ میں گھر کے دروازے سے باہر نکل سکتا ہوں، آ جا سکتا ہوں یا نہیں، اس سے آزادی کا پتہ نہیں لگتا۔ آزادی کا پتہ لگتا ہے ان معانی سے۔ پڑھیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں۔ ادھر فرد آزاد ہے، کیا مطلب فرد آزاد ہے؟ مثلا سقراط جیل میں بیٹھا تھا، زندان میں تھا، زبردستی اس کو زہر کا پیالہ پلایا گیا، لیکن تاریخ نے اسے کہا یہ آزاد تھا۔ اور وہ جو ڈکٹیٹر اور وہ جو عدالتوں میں جج بیٹھے ہوئے تھے کہ جو اپنے ہی سوفسطائیت، اپنے من گھڑت نظریات اور خیالات کی بنیاد پہ لوگوں کو بے وقوف بنا کے پیسے لیتے تھے، اسے تاریخ نے لکھا کہ یہ سب کا سب معاشرہ اور یہ بندے غلام تھے۔ انسان کی نوشت اور انسان کا فیصلہ وہ اس زمانے کے اندر نہیں ہوتا جس میں وہ رہ رہا ہے، مستقبل میں اس کا پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا تھا۔ آ کے لوگ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ سقراط ایک جیل میں مارا گیا، ایک غریب انسان تھا، اس معاشرے کے جو غیر منصفانہ اور ظالمانہ طریقے تھے اس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی۔ کوئی نام لینے والا نہیں تھا، کوئی پبلسٹی کرنے والا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا نام زندہ رکھا، سقراط کا۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ فرد کے اندر اختیار اور آزادی ان موضوعات کو تیار کیا جائے، کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ اسی طرح فطرت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، وَإِلَّا فطرت بہت اہم ٹاپک ہے، اور آج کے دور میں اس کی کئی صورتیں اور کئی اس کی علمی جوانب نکال لیے گئے ہیں۔
فطرت لغتاً کسے کہتے ہیں، فطرت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، کئی علماء نے اصطلاحی تعریف بیان کی ہے۔ فطرت در توحید کے اعتبار سے فطرت کا کیا معنی ہے، انسانی کمالات کے اعتبار سے فطرت کا کیا معنی ہے، فطرت کے انسانی زندگی میں اثرات کیا ہیں۔ اگر کوئی فطرت کے موضوع کو نہ پڑھے تو مجھے بتائیں ایک درس کی صورت میں تو فطرت کی باتیں ساری سمجھ نہیں آ سکتی۔ لہٰذا فطرت کا موضوع بھی ان اہم موضوعات میں سے، یعنی جب آپ تقاریر کریں، جب آپ تبلیغات کرنے جائیں، آزادی کو موضوع بحث بنائیں، آزادی پہ بولیں، بتائیں کہ سید الاحرار کیسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو کے، وہ شہید ہو کے آزاد لوگوں کے سردار ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کیسے اولیاء احرار ہیں، آزاد لوگوں کے اولیاء ہیں وہ، نہ کہ غلاموں کے۔ جیسے بشر حافی تھا، ایک امیر کبیر شخص تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اس واقعے کو نسبت بعض کتب میں دی گئی ہے۔ بعض لوگ عجیب ان کی روشیں ہوتی ہیں، یہ علماء کے درمیان کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو اپنے نظریات کا صوفی، کیونکہ بشر حافی صوفی تھے، تو بعض لوگوں کو صوفیت سے بڑی چڑ ایک قسم کی ہوتی ہے، ایک نو دشمنی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ اب ہماری کتب میں بھی آیا ہے، وہ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، اور جب ان کی مطلب کی بات ہو تو وہ صوفیہ کی کتب میں بھی ہو، وہ کہیں گے نہیں جی ٹھیک ہے، ہر چیز سند سے تھوڑی لی جاتی ہے۔ بہرحال ادھر یہ جھگڑا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ واقعہ بیان کرنا مقصود ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی پہ، ممکن ہے کہ یہ واقعہ نہ بھی ہوا ہو تب بھی اس میں سبق ہے۔ ایک امیر کبیر شخص تھا، لہو و لعب میں رہتا تھا، جیسے اچھے اچھے کھانے کھائے ہوں، جیسے ہم لوگ آج اپنی بات کروں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں جو نعمتیں ہیں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم بشر حافی کی مانند ہیں یا کسی اور کی۔ مثلا ہم گرمائش حاصل کر سکتے ہیں، بخاری اور ہیٹر آن کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے نا، تو ایک بندہ رہی ہمیشہ ہیٹ میں، اس کے پاس نعمت ہی ایک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اپنے آپ کو وہ ہیٹر سے یا گرمائش سے دور ہی نہیں کرتا، جہاں ہو جائے سب سے پہلے اس کے سامنے، جب آئے اسے فوراً آن کیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کوئی اور نعمت ہوگی پھر وہ اس کے ساتھ رہے گا، تیسری نعمت ہوگی پھر اس کے ساتھ رہے گا۔ وہ اپنے اندر یہ مقابلہ ہی نہیں کبھی کر پایا کہ وہ اس نعمت سے آزاد ہو کے زندگی بسر کرے۔ تو بشر حافی بھی ایک ایسی شخصیت تھی، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، اور بڑے اس کے تعلقات بھی امیرانہ طبقات میں تھے، محفلیں بھی خوب جمتی تھیں۔ بہرحال وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اس کی بھاگا گیا امام کے پاس، کیونکہ کنیز نے کو کہا کہ جاؤ کوڑا پھینک کے، اور دیر ہو گئی، تو امام نے اس کنیز کو کہا تھا کہ یہ آزاد نہیں ہے، گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کہا کہ یہ آزاد نہیں ہے۔ اس کے دل پہ یہ جملہ جا کے لگا، اگر واقعاً کوئی اندر سے آزاد بننا چاہتا ہے اس کے دل پہ یہ بات جا کے لگے گی کہ میں آزاد نہیں ہوں۔ کہا یہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ اس کا نفس کہتا ہے کہ یار اب جو بیٹھے رہو بخاری کے سامنے، اس کا نفس اب یہ کہتا ہے فلاں کام کرو، اب فلاں محفل میں چلے جاؤ۔ وہ اپنے آپ کو تابع نہیں سمجھتا کسی اور شے کا، وہ تو اپنے نفس کے تابع اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اس کا جب دل چاہے گا پڑھنے لگ جائے گا، جب دل چاہے گا نہیں پڑھے گا، جب اس کا دل چاہے گا تو سو جائے گا، جب دل چاہے گا تو کوئی اور۔ دل چاہنے کے اوپر یہ چھوٹے بچوں کا تقاضا ہوتا ہے، ایک عاقل انسان کا نہیں، کیونکہ چھوٹا بچہ آزاد نہیں ہے تو بھاگا ننگے پاؤں گیا، اور امام سے آزادی کا سبق سیکھا، کیسے میں نے آزاد ہونا ہے۔ اس نے نسخہ مانگا امام سے کہ میں آزاد کیسے ہوں، چونکہ امام الاحرار ہیں، آزادوں کے امام ہیں۔ امام نے اسے نسخہ بتایا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ تم کس کی بندگی کرتے ہو؟ منہ سے مانتے ہو کہ اللہ میرا خالق اور میرا رب ہے، لیکن نفس کے اندر تم عمل کی زبان اور نفس کی زبان میں اپنے آپ کو اپنا رب کہتے ہو۔ لہذا امام نے آزادی کا نسخہ لکھ کے دیا، یہ شخص آزاد ہے، لہذا آزادی کو موضوع بنائیں۔ آزادی بڑا طویل موضوع، امام علی علیہ السلام اپنے دور میں آزاد ہی کراتے رہ گئے۔ کوئی شبہات میں گرفتار ہے، کوئی مال دنیا میں گرفتار ہے، کوئی حرص و لالچ میں گرفتار ہے۔ آپ ایک دفعہ سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا جائزہ نہج البلاغہ میں لیں، آپ کو سارے غلامان مال و دولت و حب دنیا ملیں گے۔ آپ کہیں گے یار ان کا مرض کیا تھا؟ کیا یہ امام علی علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے؟ کیا محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا ان میں قابلیت نہیں تھی کہ معاشرے کی حاکمیت چلا سکے؟ اگر قابلیت نہ ہوتی امام علی علیہ السلام حاکم کیوں بناتے اس بندے کو؟ قابلیت تھی تو امام علی علیہ السلام نے حاکم بنایا اس کو، لیکن وہ نکلا غلام مال کا غلام نکلا،
تو سید الاحرار و امام الاحرار، آزاد لوگوں کے امام سے وہ جدا ہو کے غلاموں کے امام کے پاس پہنچ گئے۔ لہذا امام علی علیہ السلام کا ایک بڑا سبجیکٹ نہج و بلاغہ میں وہ آزادی ہے۔ ابھی ہماری قوم بھی یہی ہے، پاکستانی قوم وہ اندر سے قبول کر چکی ہم غلام ہیں، اس لیے ہمارا جو حکمران آ جائے اب وہ انتخاب کرتے ہیں میں نے آقا کسے بنانا ہے، جو بھی آ جائے آقا کس کو بنانا ہے یہ انتخاب کرتا ہے، وہ یہ سبق نہیں دیتا قوم کو کہ تم آزاد ہو۔ آخر دیگر قوموں نے بھی تو اپنے ہاتھ سے بویا اور اپنے ہاتھ سے اس کو اگا کے کھایا، یہ مانگنے والے ہاتھ ہی رکھنا چاہتا ہے، یعنی وہ پوری قوم کی ترجمانی ہاتھ پھیلانے میں کرتا ہے۔ اب انتخاب کریں گے آل سعود کو میں اپنا آقا بنا لوں یا امریکہ کو آقا بناؤں یا چائنا کو آقا بناؤں، وہ غلامی کے اندر پوری قوم کو لے کے آتا ہے اور پوری قوم کو غلام بنا کے اپنی سیاست کی سب سے بڑی کامیابی اور خدمت کیا قرار دیتا ہے کہ میں نے دیکھو فلاں کو آقا بنایا ہے، تم نہیں دیکھ رہے کہ کتنے اس کے فائدے مل رہے ہیں۔ اور جو غلام اندر سے ہوتے ہیں وہ بحث آپ اس سے آزاد ہونے والی بات کریں، وہ آپ کو گالم گلوچ سے ایسا استقبال آپ کے قریبی کریں گے کہ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ کیا تم سبق پڑھا رہے ہو، آزاد ہونے کا سبق پڑھا رہے ہو، کس دنیا سے تعلق رکھتے ہو؟ کتابی باتیں کوئی باہر کبھی آتی ہیں؟ یہ کتابی باتیں ہیں، یہ کسی اور کی باتیں ہیں۔ اگر اتنی آزادی کا شوق ہے ہو لو، پھر آخر میں کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تم کر لو اپنا کام، قبول نہیں کرتے آزاد ہونا۔ لہذا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کے موضوع کو اٹھایا۔ امت اسلامیہ اس وقت غلامی میں جکڑی بھی ہے، آزاد نہیں ہے، نہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قوموں میں استقلال کا درس دیا۔ امام خمینی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان ایران کے انڈر آ جائے، اصلاً یہ نہیں درس دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق نہیں پڑھایا سارے اسلامی ممالک اپنی سرحدیں ختم کر لیں اور ایران کے ساتھ ضم ہو جائیں اور ایرانی جو فرہنگ ہے، ایرانی ثقافت، ایرانی قوم وہ اوپر آ کے کھا لے والے، ایسا نہیں کہا۔ امام خمینی نے سبق پڑھایا تم مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، پھر تمہارے فیصلے ایک انگریز کیوں جا کے ادھر کرے، پھر تمہارے فیصلے، تمہاری اقتصاد کی تقدیر جو ہے وہ ایک کافر اور عیسائی اور یہودی کیوں لکھے؟ تم اگر آزاد ہو تو استقلال سے قدم اٹھاؤ۔ لہٰذا آزادی کا موضوع تیار کریں، اس کے اوپر گفتگو کریں، اس پر بحث مباحثہ کریں، اختیار کے اوپر گفتگو کریں۔ اسی طریقے سے ایک معاشرے میں اصلاح، معاشرے تو فاسد ہیں، وہ کہیں گے تم اکیلے کیا کر سکتے ہو۔ میثم تمار کو بھی یہ کہتے تھے۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا آ گئے، ان کے مقابلے میں جو دیگر لوگ تھے وہ باتیں ان کی کیا تھیں کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے نہ جاؤ، مارا ہی جانا ہے، فائدہ کیا ہوا تمہیں، ملا ہی کیا آخر تمہیں۔ وہ زمانہ تو اسی طرح گزر جاتا ہے۔ یہ سورج اور چاند کی حرکتیں انسان کو بوڑھا کر کے موت کے حوالے کر جاتی ہیں، پھر اس کی نوشت لکھی جاتی ہے تاریخ میں اور حساب نام اعمال نامہ لکھا جاتا ہے۔ انسان کبھی بھی فیصلہ تنہائی اور کثرت اور اقلیت یا قلت کے اعتبار سے نہ کرے۔ انسان کا فیصلہ، قوموں کا فیصلہ انہی موضوعات کے تحت ہے۔ آزادی کیا ہے، اختیار کیا ہے، استقلال کیا ہے۔ اگر معاشرے کو مستقل ہونا چاہیے تو ہم تقاضا کریں وہ حکمران جو مستقل کرے معاشرے کو، نہ وہ حکمران کے جو غلام کرے معاشرے کو۔ اور غلامی کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا، پہلے آل سعود نے ذلیل و خوار کیا، اس سے پہلے امریکہ نے ذلیل و خوار کیا۔ امریکہ بھی آل سعود کا جو قبضہ اور آقائیت ہے وہ بھی امریکہ کی وجہ سے، کہ پاکستان میں خاتون کو اٹھانا ہو، پاکستانی شہری کو اٹھانا ہو، امریکہ آتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ فوج بیٹھی ہے، انٹیلیجنس بیٹھی ہے، پولیس بیٹھی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گی، کوئی کسی کو کچھ بھی، کوئی بیان بھی جاری نہیں ہوگا۔ کتنی ہی خواتین کے نام ہیں کہ آج آپ نیٹ پہ دیکھیں، مسائل تھے چند سال پہلے، اب وہ دبے ہوئے ہیں، کوئی آواز بھی نہیں اٹھانے والا۔ اسی طرح سے ڈیوڈ یا اس طرح سے کیا نام تھا لاہور میں، اس نے آزادانہ قتل و غارت کی، چلا گیا اٹھا کے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ریمس ڈیوڈ نام تھا یا اس طرح سے ایک نام تھا، عارفہ صدیقی ایک مسئلہ خاتون کا، اسے اٹھا کے لے گئے۔ کراچی سے افراد کو اٹھا کے لے گئے۔ اسامہ کے اوپر حملہ کیا، ٹھیک ہے مارا گیا ایک بندہ، کس نے آ کے کارروائی کی؟ باہر سے ہیلی کاپٹر آئے، ہماری فوج نے اس کے اوپر کارروائی کی،
فوج نے کہا باہر سے آیا ہے، ہم نے جگہ دی، وہ مار کے چلے گئے۔ کوئی ضابطہ ہمارے ہاں افراد کا نہیں۔ سب سے بڑی جو طاقت مادی طور پہ شمار ہوتی ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے یا وزیر اعظم یا پہلے پریزیڈنٹ ہوتی تھی، وہی قتل ہو جاتے۔ ضیاء الحق سے مقبول ترین لیڈر اور بھٹو سے مقبول ترین لیڈر نہیں گزرا، دونوں قتل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں کس قدر غلامی کی جڑیں ہیں، کس قدر گہرے طور پہ۔ اور جو آزادی کی بات کرے عالم دین، پوری کی پورے پاکستان کی شیعہ سنی سب اس کے پیچھے پڑ جائیں، اور سب سے برے ہاتھ دھو کے، جسے کہتے ہیں نا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑنا، وہ علماء کا طبقہ اور شیعوں کا طبقہ پیچھے پڑے اپنے ہی مولانا کے، کیونکہ آزادی کا سبق سکھاتا ہے، آزادی کا درس دیتا ہے۔ اور بقیہ کی ہیں پارٹیاں ہمارے سر کے اوپر ڈال دی جائیں، ابھی پہلے پیپلز پارٹی وہ ہمارے سر پہ ڈالی جائے، پھر تحریک انصاف ڈالی جائے، کسی جگہ پہ ہو کہتے ہیں سب سے عقل مندانہ روش یہی ہے کہ تم غلام بنو تحریک انصاف کے، تم غلام بنو فلاں فاسق کے۔ وہ کہتے ہیں یہ بہترین سیاست ہے، کیونکہ آزادی کا سبق نہیں سکھایا ہمارے معاشرے کو۔ جو آزادی کا سبق سکھائے وہ مقہور ہے، وہ منفور ہے، اس کو احمق، نادان، خود پرست، پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں۔ جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ زندہ قوموں کے اندر جو ایک حق کی جماعت قدم اٹھاتی ہے وہ اپنا ٹاپک آزادی رکھتا ہے، وہ اپنا ٹاپک اختیار رکھتا ہے، وہ اپنا ٹاپک استقلال رکھتا ہے، وہ اللہ کی بندگی آزادی کا دوسرا نام ہے۔ یعنی کوئی کہ انبیاء علیہ السلام نے کہاں قرآن کریم میں آزادی کی بات کی ہے؟ اسے کہ جہاں قرآن نے عبادت کی بات کی اللہ کی، وہی آزادی ہے۔ جہاں قرآن کریم نے نبی کی اطاعت کی بات کی ہے، اس کا نام ہے آزادی۔ جہاں قرآن کریم نے کتاب کی اتباع کی بات کی ہے، اس کا نام ہے آزادی۔ ہم آزادی سے مراد ہاتھ پاؤں کا کھلا ہو کے جانوروں کی طرح چلنے پھرنے کو تو آزادی نہیں کہتے۔ آپ زندان میں بند کر دیں، اب شیر ہے وہ کھانا چاہتا ہے، جا کے منہ اس کا ٹکراتا ہے جنگلے سے، پھر پتہ لگتا ہے نہیں میں غلام ہوں۔ اس طرح حیوانوں کی طرح تو نہیں انسانوں کا کردار۔ ابھی ہمارے گرد حصار باندھا ہوا ہے، آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ دنیا کے کسی ملک چلے جائیں، وہ پہلے شک کرے گا یہ بندہ ٹھیک ہے یا خراب ہے، وہ دیر تک دیکھتا رہے گا جعلی تو نہیں ہے، کیونکہ قوم کی ہماری غلاموں کی نمائندگی ایسی ہوتی ہے۔ آپ اگر پرانے دور میں غلاموں کے قصے پڑھیں، اور فلموں میں بھی فلمائے جاتے ہیں، غلام آتا تھا پہلے اس کے اوصاف پوچھتے تھے، بھاگ تو نہیں جاتا یہ، پھر اس کے ہاتھ پاؤں دانت دیکھتے تھے سالم ہے یا نہیں، پیسہ تو نہیں لگانا پڑ جائے گا، ہاتھ پاؤں مروڑ سروڑ کے دیکھتے تھے صحیح چلتے ہیں یا نہیں کہ ہمارے کام ہی نہ کر سکے۔ اس وقت پاکستان کی حالت، امت اسلامیہ کی حالت غلاموں والی حالت ہے، آزاد کرانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا انہی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے فطرت۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں سے اس موضوع کا تعلق جوڑا ہے، فرد کی فطرت، معاشرے کی فطرت۔ اگر معاشرہ ایک حی چیز ہے، زندہ چیز ہے، وجودی چیز ہے، اور وہ فرد سے ہی پیدا ہوتا ہے، تو اگر فرد فطرت رکھتا ہے، جس طرح فرد زندگی رکھتا ہے تو معاشرہ بھی زندگی رکھتا ہے۔ اگر فرد کے پاس آزادی اور اختیار حاصل ہے، معاشرے کے پاس تو پھر بہت بڑا اختیار اور آزادی حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر فرد کے اندر فطری عناصر ہیں تو پھر معاشرے میں بھی فطرت موجود ہے۔ اس فطرت کے اگر آپ ٹاپک کو پڑھیں تو وہاں پہ ہمارے اندر ایک اور بڑے اہم نقطہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، جس سے انسان مایوس ہوتا ہے اور نا امیدی ختم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے میں اپنے معاشرے کے اندر کام ہی نہیں کر پاؤں گا۔ اگر انسان نے اپنے گرد ہی گھمانا ہے، یہ تو ایک فرعونی سوچ ہے۔ مثلا یہاں پہ کوئی ایسا سسٹم ہم بنائیں، یعنی ایسے قوانین لاگو کریں کہ پریشرائز کر کے میں اپنے مفادات اٹھاؤں، کر سکتا ہے انسان، جو بھی جتنی مقدار میں انسان کے پاس قوت ہوتی ہے وہ اپنے اندر یہ والے امور انجام دے سکتا ہے۔ یہ آزاد نہیں، غلام انسان ہے، یہ دوسروں کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ مثلا اتنا موقع ممکن ہے کسی کو ادارہ یا کسی کو ایک شہر، علاقہ، ریاست، وہ اس کے انڈر نہ آئے۔ ایک اختیار تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا، اور وہ ہے گھر کے اندر گھر بسانے کا، اور گھر کی ولایت اللہ نے مرد کے حوالے کی ہے۔ وہاں پہ وہ آیا انہیں غلام بنا کے رکھتا ہے، چونکہ میں کہہ رہا ہوں یہ کرو، اگر میں چلائے گا تو یہ ظالم ہے انسان۔ اگر وہ یہ کہے گا انہیں بٹھا کے سمجھا کہ دیکھو حق یہ بات بنتی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے،
تمہارے امام جن کی اطاعت کرنا تم پر واجب ہے وہ اس سے راضی ہیں، یہ آزاد انسان ہے۔ بچوں کو زبردستی بٹھا کے جبری اور اکراہ نے کام کرایا جائے، یہ آزاد نہیں ہے انسان۔ لہذا معاشروں میں آپ کے لیے نا امیدی ختم ہو جائے گی اگر فطرت کو جان دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جا کے ان کی فطرت کو جگائیں، جبر سے نہیں تبدیلی آئے گی، اکراہ سے تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ اس کے اندر فطری عناصر کو بھڑکا دیں، وہ تبدیلی آ جائے گی۔ یعنی فطرت میں تعلیم اسے دی ہوئی ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ اس جگہ جانیں وہ فطری تعلیم کتنی مقدار کی ہے۔ آیا جزیات بھی ہیں؟ تو جزیات ہمارے پاس ہم جانتے ہیں ہمارے وجود میں نہیں ہے، کلیات فطری طور پہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ فطرت کو انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیلی بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ اہمیت بیان کرنا بہت ضروری تھی کہ ہم یہ نقص آج بھی ابھی تک دیکھتے ہیں اپنے ہی اس معاشرے میں، جو دینی معاشرہ قلیل طور پہ ہمارے ارد گرد موجود ہے، یا ہم جو ایک حلقہ بنائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اس حلقے میں بھی یہ نقص ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے موضوع گفتگو اس کا جب انتخاب کیا جاتا ہے تو وہ عوامی اثر اور عوامی اس دباؤ کے اوپر ہے۔ عوام جسے قبول کرتی ہے، پسند کرتی ہے، وہ گفتگو ہی اس موضوع پہ کرتا ہے، وہ اس موضوع کی پر گفتگو نہیں کرتا کہ جو اسے دین عطا کرتا ہے، کیونکہ دین آ کے بندگی کا درس دیتا ہے، اطاعت کا درس دیتا ہے، دین آ کے اصلاح کا درس دیتا ہے۔ دین کی اس تعلیمات میں سے ایک فطرت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیات میں یہ کلمہ وارد ہوا ہے، اذا السماء انفطرت، یہ کلمہ مشتق ہے کہ جب آسمان کیا پھٹ جائے گا، صحیح ہے، یعنی انفطرت سے اس جگہ پہ، یا جب آسمان ہے اسے مثلا بنایا گیا۔ فطرہ کے معنی کو انشاءاللہ دیکھیں گے، ادھر میں مثال صرف اس حوالے سے دے رہا ہوں، معنی بیان کرنے کے حوالے سے نہیں، اس مشتق کے حوالے سے۔ یا یہ ہے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، قرآن کریم کی آیت ہے، کیا اللہ میں شک ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے؟ یا اذا السماء انفطرت، انہی مثالوں میں سے ایک ہے۔ اب آپ فطرت کا جو معنی کریں گے، شک کرنا، کیونکہ جب خلق کیا جاتا ہے تو اس کو بنا کے سامنے رکھا جاتا ہے، یا فطرت کا یہ معنی کریں کہ ایسی خلقت کہ جس کا سابقہ موجود نہ ہو۔ یہ معنی لغت کی کتب میں زیادہ آیا ہے کہ ایسی شے کہ جس کا سابقہ موجود نہ ہو۔ مثلا آپ دو طرح سے چیز بناتے ہیں، آپ نے کرسی بنانی ہے تو ماڈل دیکھ کے ایک کرسی بنائیں گے، اس کو فطرت نہیں کہتے۔ ایک دفعہ آپ بناتے ہیں بغیر کسی ماڈل کو دیکھے ہوئے، جیسے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق کو خلق کیا، نہ اس نے پہلے کسی شے کی طرف رجوع کیا، نہ پہلے کوئی تصور کیا، نہ پہلے کوئی غور و فکر کیا، نہ پہلے کوئی اپنے نفس میں اضطراب پایا، اور نہ ہی اس نے کوئی تھکاوٹ کا احساس کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہو سکتی ہیں، اس کو کہتے ہیں خلقت، اس کو کہتے ہیں فطرت۔ انشاءاللہ لغت کے اعتبار سے اگلے درس میں تفصیلی طور پہ آئے گا، اس کے متعدد معنی ہیں۔ فطرت جو معروف معنی ہمارے ہاں رائج ہے وہ یہی ہے کہ خلق کرنا، البتہ کیسے خلق کرنا ہے؟ کسی ماڈل کی یا کسی شے کی آپ نے اتباع نہ کی ہو، کسی شے کو دیکھ کے، یعنی جس کی پہلے نظیر موجود نہ ہو اس کو آپ نے خلق کیا ہو، آپ نے اسے خود خلق کیا، یقیناً ایک خاص سانچے میں۔ خلقت فقط خالی خلقت ہو تو اسے کہتے ہیں خلقت، یعنی اگر آپ نے کسی سانچے کو دیکھ کے، کسی ماڈل کو دیکھ کے، کسی نمونے کو دیکھ کے اگر ایک شے بنائی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خلقت۔ فطرت کب کہا جائے گا؟ جب اس میں لفظ خاص آپ شامل کر دیں، خاص خلقت۔ اگر خاص ہٹا دیں تو پھر وہ فطرت نہیں کہا جائے گا۔ اگر کلمہ خاص اس کے اندر ڈال دیں، خاص نوعیت، خاص انداز کی خلقت کو کیا کہا جاتا ہے؟ فطرت۔ اس معنی کو ذہن نشین کر لیں۔ اگر خاص انداز مد نظر نہ ہو، صرف یہ بیان کرنا ہے آپ نے کہ کسی ماڈل کو دیکھے بغیر، کسی سانچے یا نمونے کو دیکھے بغیر بنا لیا۔ مثلا بھی آپ کو کہا جائے کہ آپ فلاں کھانے کی ڈش بنائیں، آپ کہیں گے کیسے بناؤں میں؟ تو کہا جائے گا اچھا وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھ کے بنائے اسے خلقت نہیں کہیں گے، یا کہیں گے وہ ترکیب پڑھ لو۔ یہ جو ترکیب پڑھ کے کھانا بنائے اسے خلقت نہیں کہا جائے گا۔ جیسے ہی کہا گیا ہے آپ خود سے ایک شے ایجاد کریں وہاں پہ اور اس کو وجود دیں، اسے کیا کہیں گے؟
خلقت. لیکن فطرت کب کہا جائے گا؟ فطرت بعض لغت کی کتابوں میں تحقیقی طور پہ معنی انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. خلقت کب کہا جائے گا؟ جب کلمہ خاص انداز، خاص حیت، خاص کا اضافہ اس کے اندر کر دیں گے تب فطرت کہا جائے گا. اس لیے ان دو معنی کو اپنے ذہن نشین کر لیں. قرآن کریم کا لفظ ہے اور قرآن کریم نے ہی اس کو ذکر کیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ فطرت لفظ قرآن کریم نے خود ذکر کیا آیت کریمہ میں. فطرت اللہ التی، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے، فطر الناس کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیا خلق کیا ہے، علیہا اسی فطرت پہ خلق کیا ہے. بالفاظ دیگر اگر فطرت کا معنی نہیں آتا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں آتی. اگر فطرت کا معنی ہمیں نہیں، ہم نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، گویا کہ اسلامی تعلیمات پہ غور و فکر نہیں کیا. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ سوال پوچھا جائے فطرت کسے کہتے ہیں تو مسکرا کے جواب دے دیں کہ نہیں معلوم. یہ جواب نہیں ہونا چاہیے اتنی تکرار کے بعد. جواب یہ ہونا چاہیے کہ وہ معنی ذکر کریں کہ جو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے. اس لیے اس کو ذہن نشین کر لیں. یا تو حافظے اتنے قوی ہیں کہ بات ذہن میں، کانوں میں بات پڑ جائے تو یاد ہو جاتی ہے. اگر اتنا مضبوط حافظہ نہیں ہے تو روایات میں بھی آیا ہے کہ قلم بند کریں. لہٰذا اس معنی کو قلم بند کریں کہ ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے. خلقت کسے کہتے ہیں؟ کہ جب سابقہ موجود نہیں ہے اور چیز ایجاد کر لی. چیز ایجاد کی جائے بغیر کسی نمونے کی طرف رجوع کیے. خلقت یعنی بغیر کسی طرف رجوع کیے، بغیر آپ نے ایک شے کو ایجاد کیا، خلقت اسے کہتے ہیں. بغیر کسی طرف رجوع کیے شے کا ایجاد کرنا کیا کہلاتا ہے؟ خلقت. تحقیقی طور پہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے ڈکشنری سے پڑھے جائیں گے اقوال، لیکن ابھی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے ابھی صرف نتیجہ آپ لکھیں. لیکن فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں خاص نوعیت کی خلقت کو. خالی خلقت کو نہیں کہتے فطرت. یعنی فطرت اور خلقت میں فرق ہے. یہ کیونکہ اردو ترجموں میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اردو زبان میں گنجائش نہیں ہے. مثلا یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اب ادھر کلمہ فطارا دو دفعہ فطارا آیا ہے، ایک دفعہ فطرت ہے اور ایک دفعہ فطرہ. تو یہاں پہ ہم فطرہ کا معنی خلق کر نہیں لے رہے نہیں اردو میں. اگر اردو میں ہم نے اس ڈکشنری کے معنی کی رعایت کریں تو وہ ایک لمبا جملہ بن جائے گا. اس لیے مجبوراً کیا کہتے ہیں؟ اللہ فطرت اللہ التی، اللہ کی وہ فطرت جس کے اوپر اللہ نے خلق کیا. وہ اللہ خلق کرنا ترجمہ نہیں ہے. اگر خلق کرنا معنی ہوتا تو کیا آتا؟ فطرت اللہ التی خلق الناس علیہا. لیکن ادھر کیا کلمہ آ رہا ہے؟ فطر الناس علیہا. جب وہاں پہ خلقہ نہیں لکھا تو اس کا مطلب اس میں حکمت ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انداز میں لوگوں کو خلق کیا ہے کہ لوگوں کے لیے اسی انداز کے اوپر ان کو وجود دیا، ایجاد کیا. جب تو ایک خاص انداز میں ڈھلا ہوا انسان کو ایجاد کیا. یہ انسان کا ڈھلنا اسے کسے کے کیا کہتے ہیں؟ یعنی کیسے ہم سمجھیں؟ کیونکہ لغتاً تو ابھی آپ جان گئے. میں نے ایک مثال کھانے کے اعتبار، آپ گھر کی مثال لے لیں. آپ کو کہا جائے کہ گھر بناؤ، چلو کاپی پہ ہی بنا لو گھر. تو آپ کیسے بنائیں گے؟ آپ اس کے لیے کوئی نمونہ پہلے دیکھیں گے، پھر اس نمونے کے مطابق اسے کاغذ پہ ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اگر ظاہری طور پہ نہیں نمونہ تو اپنے ذہن میں ایک نمونہ ایجاد کریں گے. پہلے خیال کی دنیا میں جا کے خود ایک نمونہ گھڑیں گے. اگر کسی شے کو دیکھ کر ایجاد کیا جائے اسے خلق نہیں کہتے. اسی لیے خالق ہونے کی صفت انسانوں کی پر منطبق نہیں ہوتی. ہم کیوں خالق نہیں؟ وہ اللہ ایجاد تو کر رہے ہیں. ایجاد کا عمل آیا مخلوقات سے صادر ہو رہا ہے یا نہیں؟ مخلوقات سے صادر ہو رہا ہے، لیکن ان کے اندر پہلے فیڈ کیا جاتا ہے. یا وہ کسی نمونے کو دیکھ کے خلق کرتے ہیں. خلق وہ ہوتا ہے کہ نہ غور و فکر کو کام میں لائے ذات وہ، اور نہ کسی نمونے اور نقشے کو دیکھا، نہ کسی مثال کو دیکھا اور پھر اس نے ایجاد کر دی. اور ایجاد بھی اپنی کمال کے اوپر کیا، کمال کے اوپر ایجاد کیا. اسے کہتے ہیں خالق. اسے خالق کی صفت غیر اللہ کے اوپر منطبق نہیں ہوتی. لیکن فاطر کسے کہیں گے؟ خالق تو وہ ہو گیا. فاطر وہ ہے کہ جب خلق کیا تو ایک خاص انداز میں اس نے خلق کیا،
ایک خاص حیت میں خلق کیا. جب بھی خاص انداز، خاص حیت، خاص صورت اس کا اضافہ کر دیں تو وہی معنی فطرت کہلائے گا، یعنی فاطر کہلائے گا. فطرہ یفطرو کا وہ ایک ہمارے سامنے مشتق کے طور پہ کلمہ استعمال کیا جائے گا. یہ بات ہمارے لیے لغت کے طور پہ تو واضح ہو گئی. اب آگے ہم چلتے ہیں، ہم اپنے وجود میں فطرت کو کیسے پائیں؟ کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس کے اوپر اللہ نے فطر کیا ہے، یعنی ان کو خلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص انداز میں کیا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ خاص انداز ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ جب اللہ نے ہمیں خلق کیا، ہمیں فطرت کے اوپر خلق کیا یا نہیں؟ جب خلق کیا ہے تو ہم وہ خاص انداز اپنے اندر کیسے پائیں؟ اب یہ غور و فکر کا مرحلہ ہے. جو غور و فکر کرے گا اس کے ہاتھ میں معنی آ جائے گا. کتابیں طویل پڑھنے سے معنی نہیں آئے گا، طویل درس سننے سے معنی نہیں آئے گا، غور و فکر سے اب آئے گا. وہ لغت والا معنی وہ بھی غور و فکر سے ہی آتا ہے، لیکن اس کا غور و فکر بہت دشوار نہیں تھا. وہ آپ خلق کے معنی کے اوپر غور کریں گے اور خاص حیت، خاص صورت ایڈ کر دیں اس میں تو کلمہ فطرت بن جاتا ہے. ہم اپنے وجود میں خاص حیت پاتے ہیں. آپ خود تنہائی میں بیٹھیں، اپنے آپ کو غور کریں اپنے وجود کے اوپر. آپ میں وہ کیا خاص خصوصیت ہے جس کو ہم کہیں یہ میری فطرت ہے؟ ہم سب کی فطرت ہے یا نہیں؟ یہ میری فطرت ہے، جو میں خلق ہوا ہوں تو اسی فطرت کے اوپر خلق ہوا ہوں. تو وہ کیا ہے میری فطرت؟ قرآن نے مختلف معنی اس کے لیے الفاظ مترادف بھی استعمال کیے. مثلا کلمہ حنیف اسی معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بعض علماء کے مطابق. صبغۃ اللہ، صبغہ بھی اسی معنی میں قرآن نے استعمال کیے فطرت کے معنی میں. یہ جو رنگ ہے، اب تعبیرات جدا ہیں. یا روایات میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت کے اوپر خلق کیا. صحیح سند روایات میں سے آئی ہے. صورت کے اوپر، صورت سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ ہم بہرحال ابھی ہم فطرت کو چھیڑیں، بقیہ نہیں. یہ بڑی ایک دقیق روایت اور حدیث ہے. شیعہ سنی دونوں کتب میں صحیح سند طریق سے آئی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پہ خلق کیا. تو بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اس سے بندے والی صورت ہے. تو ائمہ علیہ السلام نے شدت سے اس بات کا انکار کیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے کہ اس کی صورت پہ کسی کو اللہ تعالیٰ خلق کر دے. پھر بعض ایسے واقعات بھی ہیں کہ کوئی کسی کی شکل کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو رسول اللہ نے اسے منع کیا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ خلق کیا، کیوں اس کی شکل کو برا بھلا کہتے؟ تو اس سے پھر بعض مجسمہ طرف آئے، تجسیم کی طرف آئے. ادھر ظاہری مادی معنی مراد نہیں ہے، یہ بات واضح ہے. ہم ابھی فطرت کے کلمے کو دیکھیں کیونکہ اس کے پر تھوڑا سا غور کر کے انشاءاللہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، تاکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرد کی آزادی اور اختیار پہ آخری دلیل قائم کی، اور پھر آخر میں ہم مغربی بعض نظریات سے تھوڑا سا ایک مناقشہ کریں گے جو شہید نے کیا، اور وہ ہمارے آج کے دور سے بھی تعلق رکھتا ہے. آپ دیکھیں گے شہید ایک معنی سے کیسے دیگر معنی حاصل کرتے ہیں. یہ سلیقہ سیکھنا بہت مہم ہے. فطرت کے معنی سے یہ جو غربی مناقشہ اور بحث کی ہے بعض غربی مفکرین سے، وہ والا معنی کس طرح سے شہید نے استنباط کیا اور اسے کس طرح سے جوڑا، یہ بہت مہم ہے. مثلا میں اس کا اشارہ کر دوں، شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ملیت اور قومیت اور وطنیت کی جو اختلافات ہیں اس سے ٹکراؤ لیا ہے. غرب کا ہے یہ ساری ملتیں الگ الگ، یہ ساری الگ الگ قومیں اور وطن ہیں الگ الگ. شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، ارتقاء یہ ہے کہ ایک ملت بنے، ایک امت بنے. ارتقاء یہ ہے کہ اسے ملتوں کی تقسیم سے نہ دیکھا جائے. اسی فطرت سے انہوں نے اس موضوع کی طرف گئے، یعنی افغانی، ایرانی، پاکستانی، ہندی، بنگلہ دیشی، اس تقسیم کے تحت نہ مت دیکھو. یہ تقسیم مد نظر نہیں ہے. یہ جو مرز اور باؤنڈریز اور حدود بنا دی گئی ہیں، یہ انسانوں کی تقسیم نہیں ہے. فطرت انسان کو مشترک نقطہ ہے انسان کا، اور یہ فطرت کمال کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ امت واحدہ کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ امت واحدہ کے ساتھ حکومت عالمی اسلامی کی طرف لے کے جاتی ہے. ممکن ہے حکومت عالمی قائم ہو، یہ اپنی اپنی جگہ باؤنڈریز ہوں. جیسے کہ آج بھی ہمارے ملک میں پاکستان ایک ہے، لیکن اندر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو متعدد پاکستان نظر آئیں گے.
خیبر پختونخوا الگ ہے، اس کی ثقافت بھی الگ، زبان بھی الگ. اب تو اسمبلی سسٹم ہے ہمارے ہاں، اسمبلیاں ہی الگ ہیں. پنجاب ہے، ادھر فرہنگ الگ ہے، زبان الگ ہے. بلوچستان چلے جائیں الگ ہے. یہ ساری باؤنڈریز بھی ادھر ہیں. مثلا ہری پور آ جائے، آپ کہیں گے یہ تو پشتو نہیں بولتے، ان کا رہن سہن بھی پنجابیوں کے قریب ہے، یہ کیوں خیبر پختونخوا میں شمار ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے یہ لکیر ہم نے ایک کھینچ دی، بس اس لکیر کے اس سائڈ پنجاب ہے، اس سائڈ خیبر پختونخوا ہے. اب یہ اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کی. وہ پٹھانوں کی نسل سے ادھر نہیں ہے، ممکن ہے پنجابیوں کی نسل سے ادھر ہو. اسی طرح ابھی کرگل جو غاصبانہ طور پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا پاکستان سے، آدھا کرگل پاکستان ہے اور اس کا کچھ حصہ ابھی انڈیا میں شمار ہوتا ہے، وہ درمیان میں سرحد ہے. اب وہ جو انڈیا سے آتے ہیں، آپ ان سے ملیں، وہ جب تک پاسپورٹ نہ دکھائیں آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا یہ انڈین ہے پاکستانی ہے. پاسپورٹ دکھاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ پاکستانی نہیں انڈین ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم مکمل طور پہ پاکستانی لب و لہجہ طور طریقے تو کیسے انڈین کا ہے؟ وہ بتائے گا جو ظلم پھر ہوا ایسے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ظلم ہوا اور اس کے نتیجے میں انڈیا نے غاصبانہ طور پہ وہ زمین لے لی. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا وہ ایک لکیر ہے کہ جو فاصلہ پیدا کر رہی ہے. اب یہ جو لکیریں یہ ہم نے اعتبار کی ہیں، یہ لکیریں تو ایک ریاست کے اندر بھی موجود ہیں. لہٰذا عالمی حکومت کا قیام ان باؤنڈریز سے اختلاف نہیں رکھتا. اور یہ نہیں یہ باؤنڈریز اپنے طور پہ قائم ہوں اور ایک ایسا حکومت کا طریقہ کار ایجاد کیا جائے، کیونکہ اصل چیز ہے کہ اللہ کے قوانین کا نافذ ہونا، اصل چیز ہے کہ امام معصوم کی اطاعت کا ہونا. وہ حلقے مختلف بن کے ہو جائیں اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک امت کے لئے جیسے ایک پاکستانی کہلاتا ہے، ایک ملت وہ کہلاتی ہے، اس طرح ایک امت کی طرف. انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو آگے ہم کریں گے جس سے ہمیں یہ والی بات روشن ہوگی. کیونکہ اگر ملتوں کے اختلاف کے اوپر ہی بات کی جائے، مثلا اگر کہا جائے کہ نہیں پاکستانی ہم الگ ہیں، افغانی الگ ہیں، ایرانی الگ ہیں، اب پاکستان میں شیعہ سنی یہ ساری عارضی باتیں ہیں، ایمان اور کفر یہ ساری عارضی باتیں ہیں. پاکستانی ہونے کے ناطے سوچو. اس لیے جو پاکستان میں کسی قسم کا بھی تحرک کرے جس سے پاکستان تقسیم ہو سکتا ہے، وہ سب کی سب باتیں غلط ہیں. اگر اس طرح سے نظریات کی بنیاد رکھ دیں تو یہاں پہ ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. 1947 کو جو انڈیا کو توڑ کے پاکستان بنایا گیا تھا، وہ اس وطنیت کے نظریے کے تحت انہوں نے کوئی نیک کام کیا تھا یا غداری کی تھی؟ وہ کیا تھا پھر؟ اگر وطنیت کا نظریہ ہم درست اور ملت کی تقسیموں کا نظریہ درست قرار دے دیں تو مجھے بتائیں یہ جو 6-7 ممالک زمین پہ ایک ہی شبہ قارہ یا بر صغیر کی سرزمین پہ 6-7 ممالک بنے، یہ تقسیم درست ہے؟ وہ پھر ساری جانیں جو اس وقت اس قدر شہداء ہیں اور اتنی انہوں نے قربانیاں دیں کہ ان کی قربانیوں کے سننے کا حوصلہ آج موجود نہیں ہے، وہ درست تھی؟ اگر وطنیت کا ہی یہ نظریہ ہو، وہ تو ایک ملک کو توڑ کے آپ نے بنایا. اس لیے آپ کو لامحالہ کوئی ایسا ضابطہ نظریاتی طور پہ لانا پڑے گا کہ جس کی اساس پہ آپ کہیں گے کہ نہیں پاکستان کو تم نہیں توڑ سکتے، ایک اسلامی ریاست ہے، یہ اس کی آزادی کو سلب نہیں کر سکتے، اس کے استقلال کو سلب نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی ہم تو اکثر اہل سنت ہیں، یہ شیعوں کو پکڑ کے باہر نکالو، جیسے ابھی انڈیا میں مسلمانوں کو باہر نکالنے کے چکروں میں ہے، تو وہاں پہ کوئی اس طرح سے فضا قائم کر کے اپنے اپنے وطن بناتے رہیں تو ہر گاؤں ایک وطن ہوگا. جیسے کویت ہے وہ ایک گاؤں کی مانند تو ہے، ایک چھوٹا سا شہر، آپ آدھے گھنٹے میں اس کی سرحد سے ہی باہر نکل جاتے ہیں. ایک کونے سے چلیں دوسرا کونا فوراً ہی آ جاتا ہے. جیسے قم ہے، آپ ایک کونے سے چلیں تو دوسرا کونا فوراً آ جاتا ہے. قم سے بڑا نہیں ہے کوئی. تو اس طرح کی ممالک بنیں گے، پھر اس کے اندر بھی شاید ممالک بن جائے، آخر میں ایک گھر ہی رہ جائے گا. اس میں بھی بچے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی تقسیم میراث ہو جاتی ہے. تو یہ تو اساس اور بنیاد پیچھے باطل ہے. خلاصہ کلام بہرحال موضوع کی طرف آئیں. یہ وہ پہلو ہے کہ جو آئندہ فطرت سے جوڑ کے شہید نے موضوع اٹھایا. ایک فلسفی نظریہ ہے، اس فلسفی نظریے میں ملتوں کو اساس بنایا گیا ہے، تو شہید نے اس سے مبارزہ یا مناقشہ کیا. بہرحال فطرت کی میں صرف ایک مثال آپ کو دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو فطرت کس طرح سے ہمیں اپنے وجود میں اس کا عنصر دکھائی دے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے تفصیل سے اب پڑھیں گے کہ فطرت کو تنہائی میں دیکھیں میرے اندر فطرت کیا ہے.
تو آپ کو بعض چیزیں اجاگر نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت سے مراد جس خاص انداز میں اللہ نے انسان کو خلق کیا، جس خاص فطرت کے اوپر خاص انداز میں خلق کیا، اور وہ اس خاص انداز کی وجہ سے خلقت میں تو پورا کی پورا جہان غیر اللہ سب برابر ہیں خلقت میں، لیکن خاص انداز میں برابر نہیں ہے۔ اس لیے کلمہ فطرت انسان کو دیگر مخلوقات سے جدا کر دیتا ہے۔ جو خاص انداز فرشتے کا ہے وہ خاص انداز انسان کا نہیں ہے۔ ہم اس کو دوسری زبان میں اگر کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نے انسان کو انسانیت پر خلق کیا، انسان کو انسانیت کے اوپر خلق کیا ہے، یعنی انسان بنا کر اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، البتہ بالقوہ انسان بننے کی صلاحیت دے کے اللہ نے اس دنیا میں خلق کیا ہے۔ یہ فطری انسان کی زبان ہے۔ اس سے چند چیزیں فوراً سامنے آ جاتی ہیں، جو مسلم غیر مسلم سب اس کے قائل ہیں، جو پہلا نقطہ بیان کروں۔ دوسرا نقطہ ہمارے ہاں وہ دقیق ہو جاتا ہے، وہ قرآن نے اور روایات نے بیان کیا ہے۔ وہ پہلا نقطہ ہے، انسانیت والی بات سمجھنا آسان ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثلا ڈارون ایک پادری تھا، اس نے پودوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا تو چند احتمالات دی، اس نے کوئی ٹھوس بہت نظریہ نہیں دیا، اس نے نظریات مختلف دیے۔ ان میں سے ایک نظریہ جو تھا وہ ارتقاء کا نظریہ تھا۔ یہ جو ارتقاء کا نظریہ اس کو پھر الگ شکلیں دی گئیں۔ اس نے کہا کہ کائنات میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مثلا مچھلی ہے وہ فلاں بن جائے اور فلاں اس طرح سے بن جائے، تو ممکن ہے انسان بندر سے بنا ہو۔ انسان اگر ہم فطرت کے قائل ہو جائے ناممکن ہے۔ آپ بندر کو ٹائی پہنائیں، اس کی شکل کو تھوڑا سا لمبا چوڑا کر کے ٹوپی پہنا کے سیٹ کے اوپر بٹھا دیں، اس کے ہاتھوں پہ بھی تھوڑی سی کریمیں مل کے صحیح کر دیں، تب بھی وہ انسان نہیں بنے گا۔ آپ اسے سال ہر سال پڑھاتے رہیں، سال ہر سال اس کو چیزیں سکھاتے رہیں، وہ انگلش بولنے لگ جائے، عربی بولنے لگ جائے، وہ انسانوں کی طرح کھانے پینے لگ جائے، تب بھی وہ انسان نہیں ہے۔ وہ پہچانا جائے گا اپنی حرکتوں سے۔ طوطا ہے نا، کئی چیزیں بول لیتا ہے، اللہ بھی بولتا ہے، جو مرضی آپ سکھا دے وہ بولتا ہے۔ شیعوں نے تبرہ بھی بعض طوطوں کو سکھا دیا، وہ تبرہ بولتے ہیں، اس سے طوطا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، طوطے کو کوئی فہم نہیں ہے اس کی۔ یا قرآن نے جیسے گدھے کی مثال دی کہ کتابیں لاد دیں تو وہ اوپر لدی ہوئی ہے اس کے اندر گھسا دیں، تب بھی وہ گدھا ہی رہے گا، اور گدھا مذموم بھی نہیں کہلائے گا۔ انسان مذموم ہے کہ اس نے کتابیں لاد دیں، سینہ معلومات سے بھر دیا، لیکن عمل گدھے کی طرح نہیں کیا، تو قرآن نے کہا یہاں پہ وہ اس کی مثل بن جاتا ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لائیں تو کتابوں نے جس طرح گدھے کو فائدہ نہیں دیا، اس نے اپنے سینے میں علم کو بھر دیا، اس علم نے اس سے بھی فائدہ نہیں دیا۔ جیسے ہم یہ بھی نماز کی تعقیبات میں ہوتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے پروردگار اس علم سے بچا جو نفع نہیں دیتا۔ خلاصہ کلام، انسانیت، فطرت کیا ہے؟ انسانیت پہ جب انسانیت سے باہر کوئی عمل صادر ہو رہا ہے، یہ فطرت کو مسخ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک شہید نے چھیڑا ہے کہ فطرت آیا مسخ ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کو پھر ہم پڑھیں گے۔ اور اسی سے معاشروں کو شہید نے بیان کیا کہ معاشروں کی فطرت مسخ ہے، بعض معاشروں کے اندر فطرت لوٹ گئی۔ انسانیت پہلی چیز۔ دوسرا نقطہ جو مسلم غیر مسلم سب کے لیے قابل قبول ہے، انسان اپنی فطرت یعنی انسانیت سے کیا مراد ہے اسے کھول کے بیان کیا۔ خود انسانیت سے کیا مطلب؟ ہمارے یہاں حد جاری ہو جائے تو کافر کہے گا یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، کافر اپنی یہ ساری کی ساری بدعنوانی اور فحاشی انجام دے، مسلمان کہے گا یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ کلی طور پہ بعض چیزیں انسانیت کے حوالے سے آشکار ہیں۔ نمبر ایک، کمال کی طرف بڑھنا۔ ہر کوئی کمال کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ کمال کس کو قرار دیتا ہے یہ الگ بات ہے، بعض مال کو کمال قرار دیتے ہیں، بعض خوبصورتی کو کمال قرار دیتے ہیں، بعض علم کو کمال کی طرف بڑھنا فطرت میں، یہ انسانیت سے تعبیر ہے۔ اسی طریقے سے زیبائی، خوبصورتی کو پسند کرنا۔ جانور کو کبھی نہیں پتہ لگے کہ دسترخوان سجا ہوا ہے یا نہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ رکھیں دودھ ہے اور اس طرح کی دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، بلی کو چھوڑ دیں تو بلی کو نہیں پتہ لگے کہ کون سی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی۔ انسان زیبائی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہے، ظاہری بھی اور معنوی بھی۔ ظاہری عارضی ہے وہ کوئی کمال نہیں ہے، معنوی باطنی طور پہ جو خوبصورتی ہے اس کی طرف کھنچنا وہ ضروری ہے، قرآن کی آیت میں بھی ہے
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور تمہارے دلوں کی خوبصورتی اور زینت اس ایمان کو قرار دیا ہے۔ ایمان کسی کے وجود میں ہے خوبصورت ہے انسان، اگر ایمان نہیں ہے تو بدصورت۔ بہرحال خوبصورتی یہ اس کا تعین بعد میں کریں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ جو فکر اور افکار سے محبت کرتا ہے اس کی گفتگو کے موضوع جدا ہوتے ہیں، اس لیے جو اہل فکر ہیں آپ دیکھیں گے انہوں نے زیبائی پہ گفتگو کی ہے، جمال پہ گفتگو کی ہے، انہوں نے کمال پہ گفتگو کیا ہے۔ آپ آغا مصباح یزدی کی اٹھائیں شخصیت کو، آپ کو کمال پہ گفتگو نظر آئے گی، آزادی پہ گفتگو نظر آئے گی، معاشرے پہ گفتگو نظر آئے گی، خوبصورتی کے اوپر گفتگو نظر آئے گی۔ بہرحال بقیہ دو انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ انسانیت کے حامل یہ دو عنصر ہیں، یہ دو عنصر انسان میں جب فعال رہیں، متحرک رہیں، وہ انسان بننا شروع کر دیتا ہے، اگر صحیح سمت کی طرف جا رہا ہو، سمت صحیح رکھنی ہے۔ وہ کمال کا خواہاں ہوگا، وہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی عادات، اپنے اطوار، اپنی صلاحیتوں کو کامل پہ کامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کافر بھی اپنے اندر احساس پاتا ہے، مشرک بھی اپنے اندر احساس پاتا ہے، اور مسلمان بھی اپنے اندر احساس پاتا ہے۔ اسی طرح سے زیبائی سے محبت، ہر ایک کو زیبائی اور خوبصورتی سے محبت ہے، یہ انسانیت کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے۔ زیبائی میں ہی لذت آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لذت معنوی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جو بندگی میں لذت ملتی تھی وہ کھانوں کی لذت سے بہت آگے ہے۔ جو بندگی کی لذت ہے، جیسے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اور بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ذہنوں میں رہے، انسان کم سے کم طالب علمی کی زندگی کو کبھی ترک نہیں کرے گا، یہ جملہ ذہن میں رہے۔ امام نے بیان فرمایا بعض صفات مومنین کی بیان کی ہیں جو اللہ کے خصوصی بندے ہیں، عوام الناس میں سے ہی، ان میں سے ایک ہے کہ انہوں نے ترک لذت کی لذت کو چکھا۔ ترک لذت میں ایک لذت ہے، انہوں نے ترک لذت کی لذت کو چکھا، یہ اصل میں اہل ایمان ہے۔ یا اسی میں ایک صفت بیان کرتے امام کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام چیزیں بڑی قلیل رکھی ہیں، حلال چیزوں کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے تنگنائے حرام سے نکل کے حلال کی وسعتوں میں آ جاؤ۔ تم اتنے حلال چھوڑ کے کیوں حرام کی طرف بھاگتے ہو؟ تم اس حرام کی دائرے میں آ جاؤ، تنگ چیزیں ہیں، حرام کی دنیا بڑی تنگ ہے، کیوں اس تنگ دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ یہ حوصلہ افزا جملات ہیں۔ لہذا ترک لذت کی لذت، لیکن لذت ہے، لذت کے بغیر انسانیت نہیں ہے۔ جنت میں لذت ہے، دنیا میں لذت ہے، مادی لذت ہے، معنوی لذت ہے۔ اب جو مفکرین کو پڑھتا ہے وہ لذت کے موضوع پہ گفتگو کرے گا، وہ لذت کو ابھارے گا، کیونکہ انسانی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے لذت، جس سے متاثر ہوتا ہے اس کے انسان کی زندگی میں دخل ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسانیت، فطرت کس سے تعبیر ہے؟ انسانیت کو سمجھنا ہے تو یہ دو وصف ہیں تو انسان ہے، یہ دو وصف چھین لیں وہ فطرت نہیں رہے گی اس کے اندر۔ کمال کی جستجو چھین لیں اس سے، جو انسان کی زیبائی، جمال، خوبصورتی سے محبت ہے وہ چھین لیں، پھر انسان بنا کے دکھائیں، پھر تو انسان نہیں بنے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں روایات اور آیات کا اسلوب کیا، یہ عمل کرو گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ ثواب کمال ہے یا نہیں؟ کم سے کم کمائی کے اعتبار سے ایک کمال ہے، پھر کمال در کمالات ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر آپ الگ گفتگو کریں گے، لیکن یہ سارے موضوعات کس کے تحت کھل رہے ہیں؟ فطرت کے تحت۔ ہر موضوع کا ایک اصلی یعنی جڑ ہے، اس جڑ پہ ساری فرعیات نکلتی ہیں۔ فطرت کے موضوع کے ذیل میں کمال ہے، فطرت کے موضوع کے ذیل میں لذت ہے، فطرت کے موضوع کے ذیل میں خوبصورتی اور جمال سے محبت ہے۔ فطرت کے موضوع کو پکڑ لیں۔ اسی طرح آزادی کا موضوع وہ کئی بحثیں لے کے آتا ہے معاشروں کے اندر، اجتماعی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اور اس طرح سے کئی ذیلی بحثیں نکلتی ہیں۔ انشاءاللہ فطرت کے ذیلی موضوعات اسی ضمن میں ہم مختصر طور پر دیکھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔